رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں۔ اس سے پہلے پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے تکالیف دی، آپ کو کس طرح سے ستایا اور کس طرح سے پریشان کیا، اور پھر آپ کے صحابہ کو جو مومن بن چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، ان کو بھی اہل مکہ نے، مشرکین نے ستایا اور پریشان کیا۔ انہی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ تھی، آپ کو اذیت دینے کے لیے، آپ کو تکالیف پہنچانے کے لیے قریش آپ سے مجادلہ کیا کرتے تھے۔ مجادلہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کیا کرتے تھے، بحث کیا کرتے تھے، تکرار کیا کرتے تھے، اور اس طرح کے سوالات کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکیں، اور وہ یہ سمجھیں قریش کے لوگ کہ ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیا ہے، آپ کے پاس اس سوال کا جواب کوئی نہیں ہے۔ اس طرح سے بحث در بحث اور تکرار، جھگڑا کرنا، آپ سے طرح طرح کی باتیں پوچھنا، یہ کام بھی مشرکین کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے وہ یہودیوں سے پوچھتے تھے۔ یہود چونکہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس کچھ نالج تھا، علم تھا، تو ان سے پوچھتے تھے کہ تم کوئی ہمیں سوال بتا دو جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور اللہ کے رسول اس کا جواب نہ دے سکے۔ چنانچہ جامع ترمذی میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ قریش نے یہودیوں سے کہا اعطونا شیئا نسأل هذا الرجل، کہ ہمیں کچھ بتاؤ جو ہم اس آدمی سے سوال کریں۔ یہود سے جا کر کہنے لگے کہ کچھ ہمیں بتاؤ، کوئی ایسا کویسچن بتاؤ، ایسا سوال بتاؤ جو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کریں اور ان کے پاس اس کا جواب نہ ہو۔ اب یہود نے سوچا، اور سوچنے کے بعد کہنے لگے سألوہ عن الروح، سألوہ عن الروح، کہ پوچھو اس سے، یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو روح کے متعلق، کہ روح کیا چیز ہے، روح کس کو کہتے ہیں۔ یہ ان کے نزدیک مشکل ترین سوال تھا کہ انسان کے جسم کے اندر جو روح ہے یہ کیا چیز ہے۔ اگر روح نکل جائے تو انسان فوت ہو جاتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، اور اگر اس کے اندر روح باقی رہے تو پھر اس کے اندر حرکت رہتی ہے، یہ چلتا پھرتا ہے، پکڑتا ہے، تو یہ روح اصل میں کیا چیز ہے۔ تو یہود نے یہ کہا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھو اور یہ سوال کرو کہ ہمیں روح کے بارے میں بتا دو۔ اور یہ سوال پوچھنا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں یا انہیں کچھ معلومات چاہیے، بلکہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے لڑائی کی جائے، جھگڑا کیا جائے اور تنقید کی جائے، اور آپ سے اس طرح کے سوال پوچھے جائیں کہ جس کا جواب آپ کے پاس نہ ہو۔ یہ دیکھنے کے لیے قریش سوال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر دیا کہ ہمیں روح کے بارے میں بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید میں نازل کر
میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیت کا نزول ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق، تو آپ ان کو بتا دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم سے کہ جس چیز کے اندر روح ہو تو اس کے اندر حرکت رہتی ہے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے کہ اس روح کو نکل جانا ہے، اور انسان میں سے خاص کر کے جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کی روح کو نکال دیا جائے تو فرشتے اس روح کو نکال لیتے ہیں، انسان بے جان ہو جاتا ہے۔ تو روح کیا ہے؟ من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے، یعنی تم اتنا نہیں جانتے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا۔ بے شمار چیزیں ہیں۔ ایک تو روح کا معاملہ ہے، یہ کیسے نکلتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ روح کہاں پر جاتی ہے، اور انسان کو جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، مسلمان چونکہ دفناتے ہیں اور جو غیر مسلم ہیں کچھ وہ جلا دیتے ہیں، تو اس کے بعد عذاب کیسے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو ماجرا ہے سب کا سب برزخ کی زندگی ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اور پھر جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، فرشتے کس طرح کے ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں، نور سے ان کو بنایا گیا ہے، جتنا ہمیں علم ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اس سے زائد ہمیں نہیں علم، جنات کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کا علم نہیں ہے، انسان نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے بس تھوڑا سا علم انسان کو دیا ہے، اور یہ تھوڑا علم ہے جس کی وجہ سے انسان آج دنیا میں نئی نئی ایجادات کر رہا ہے، اور انسان ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو علم عطا کیا ہے، جو اس کو دماغ دیا ہے، جو اس کو فہم و فراست دی ہے، سمجھنے کا ملکہ دیا ہے، اس کے ذریعے انسان نے اتنی ترقی کی ہے۔ لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، سمندر میں سے ایک قطرہ، اور اگر کوئی پرندہ اس میں سے اپنی چونچ کے ذریعے ایک قطرہ پی لیتا ہے تو یہ پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں، یہ جتنی مخلوقات ہیں، ان کا یہ علم ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا علم یہ سمندروں سے بھی کہیں زیادہ، یعنی سمندر کے مقابلے میں یہ ایک قطرہ، یہ پوری کے پورے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے پاس اتنا نالج اور علم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے جواب میں کہ اے پیارے رسول آپ ان کو کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، تو آپ ان کو جواب یہ دیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت ہی تھوڑا علم ملا ہے، زیادہ تم نہیں جانتے۔ تو اب وہ کہنے لگے اوتینا علما کثیرا، جب قریش نے، مشرکین نے جا کے یہودیوں کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے تو اس کا جواب دے دیا ہے، وحی کا نزول ہوا اور روح کے متعلق تو بتا دیا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہارے پاس بہت تھوڑا علم ہے۔ تو یہود کہنے لگے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہنے لگے اوتینا علما کثیرا، کہنے لگے ہمیں بہت زیادہ علم دیا گیا ہے۔ یہ کیسی بات آپ نے کر دی کہ ہمارے پاس علم تھوڑا ہے؟ ہمیں تو تورات ملی ہے، ہمارے پاس بہت بڑا علم ہے۔ ومن اوتی التوراۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی ہے، یا جن لوگوں کو تورات دی گئی ہے، تو انہیں تو بہت زیادہ خیر عطا ہوئی ہے، انہیں تو بہت زیادہ خیر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ علم ہمارے پاس کم ہے، ہمارے پاس تورات ہے، ہمارے پاس بہت بڑا علم ہے۔ جیسے مسلمان یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور قرآن مجید میں بے شمار علوم ہیں، تو بہت زیادہ علم ہے، لیکن اس سے استفادہ کم ہی لوگ کرتے ہیں، نہیں جانتے قرآن مجید کے معانی کو، اس کی تفسیر کیا ہے، اس میں کون کون سے علوم ہیں، اور ان علوم کو کیسے مفسرین نے اور علماء نے اخذ کیا ہے،
نہیں جانتے بہت سارے لوگ اور مسلمان نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود علم مسلمانوں کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں پھر بھی یہ کم ہے۔ تو ایسے یہ یہودی کہنے لگے کہ ہمیں تو تورات دی گئی ہے، اور جسے تورات دی جائے تو اس کے پاس تو بہت زیادہ علم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی ایک اور آیت نازل کر دی، سورہ کہف کی آیت نمبر 109 ہے۔ فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، سمندر جتنے بھی سمندر ہیں دنیا میں جو پانی ہے سمندر کی شکل میں، اس تمام کو اگر سیاہی بنا دیا جائے، لِکَلِمَاتِ رَبِّی، اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے، سمندروں کا جتنا بھی پانی ہے اس کو سیاہی بنا دیا جائے، اور دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے پین بن جائیں، اس کا قلم بنا دیے جائیں، تو یہ اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو یہ سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، درختوں سے بنائی ہوئی قلم ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہونے والے۔ تو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی جو کلام ہے، جو کلمات ہیں وہ ختم ہوں، سمندر ختم ہو جائے گا لیکن وہ کلمات نہیں ختم ہونے والے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا علم۔ اور پھر اگر اتنا ہی پانی اور مل جائے جتنا دنیا میں پانی ہے سمندروں کی شکل میں، اور اس کو بھی سیاہی بنا دیا جائے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے قریش مجادلہ کیا کرتے تھے، آپ سے بحث کیا کرتے تھے، آپ سے اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے کہ تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ حاصل کر لیں، اور آپ کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ اور کبھی یہ کہتے کہ آپ نے یہ جو علم سیکھا ہے تو یہ کسی انسان سے سیکھا ہے، اس طرح سے مشرکین کہتے تھے، یعنی وہ اس چیز کا انکار کرنا چاہتے تھے اور انکار کرتے تھے کہ یہ جو قرآن کا علم ہے آپ کے پاس، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وحی کا نزول ہوتا ہے، میں پیغمبر ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آتا ہے، اور میری طرف فرشتہ آتا ہے جبریل علیہ السلام، وہ پیغام لے کر آتے ہیں، قرآن مجید کی صورت میں یہ وحی موجود ہے جو میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، سب کچھ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ تو مشرکین اس کو نہیں مانتے تھے، انکار کر دیتے تھے، اور جاننے کے باوجود بھی وہ انکار کرتے تھے کہ تاکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ حاصل کر لیں۔ تو طرح طرح کے بہانے کرتے، اور کبھی یہ کہتے کہ یہ جو آپ کے پاس علم ہے یہ آپ نے کسی اجمی شخص سے سیکھا ہے، کسی بشر سے سیکھا ہے، انسان سے سیکھا ہے، یہ علم اللہ کی طرف سے نہیں ملا آپ کو، یہ آپ کو سکھانے والا کون ہے؟ کوئی انسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا، سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 103 ہے، اور اس کے بارے میں اس کی تفسیر میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، عبداللہ بن سلیم یا اسلم، عبداللہ بن مسلم الحضرمی، اس کے بعد 2 غلام کام کیا کرتے تھے، اور ان کا تعلق تھا عین التمر جگہ سے، ایک کا نام تھا یسار اور ایک کا نام تھا خیر، بعض نے کچھ اور نام بھی ذکر کیے ہیں لیکن جو صحیح ترین روایت ہے وہ یہی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ میں بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسلم الحضرمی یہ صحابی تھے، انہیں اسلام قبول کر لیا تھا، تو ان کے پاس 2 غلام کام کرتے تھے، ایک کا نام یسار تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ خیر۔ یہ دونوں کتاب پڑھتے تھے، ایک کتاب، اور مکہ میں
جو رہنے والے لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ کچھ پڑھتے ہیں، یہ اصل میں تورات کو پڑھا کرتے تھے، اور تورات عربی زبان میں نہیں تھی، عبرانی زبان میں تھی، اس لیے مکہ کے لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں تھا، وہ عبرانی زبان کو نہیں جانتے تھے۔ تو یہ دو غلام جو ہیں یہ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ کچھ دیر ٹھہر کے، جب آپ ٹھہرے تو مشرکین نے یہ مشہور کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو غلاموں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، بلکہ ان کے استاد کون ہیں؟ یہ دو غلام ہیں۔ تو اس طرح سے جھوٹ بولا کرتے تھے یہ مشرکین، اور آپ کو تنگ کرنے کے لیے اور آپ سے بحث کرنے کے لیے، آپ پر آپ یہ سمجھ لیں کہ الزام تراشی اور مجادلہ، بحث، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے، یہ مشہور کر دیا کہ یہ جو دو غلام ہیں یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں، اور یہ آپ کو سکھاتے ہیں، اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا جواب دیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 103 ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہم یقولون کہ بے شک وہ کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر کہ اس کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا کون ہے؟ بشر ہے۔ بشر انسان کو کہتے ہیں کہ انسان ہے، بشر سکھانے والا ہے۔ حالانکہ لسان الذی یلحدون الیہ، وہ زبان جس کی طرف یہ جھوٹی نسبت کر رہے ہیں، تو وہ زبان کون سی ہے؟ اعجمی، وہ عجمی زبان ہے، وہ عربی نہیں ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، حالانکہ یہ قرآن مجید واضح عربی زبان میں ہے۔ تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اعجمی ہیں، عربی ان کو آتی نہیں ہے، عبرانی زبان میں وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تم تک پیغام پہنچا رہے ہیں وہ عبرانی زبان میں نہیں ہے، وہ عجمی میں نہیں ہے، وہ عربی زبان میں ہے۔ تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کے معلم، آپ کے ٹیچر، آپ کو سکھانے والے یہ غلام ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ مشرکین آپ سے مجادلہ کرنے کے لیے، آپ سے بحث اور تکرار کرنے کے لیے آپ کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ آپ کو سکھانے والے یہ غلام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تو عجمی ہیں، ان کو تو عربی نہیں آتی، تو ان سے اللہ کے رسول کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اور جو پیغام تم تک پہنچایا جا رہا ہے تمہاری زبان میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ اس قوم کی زبان میں بھیجے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا گیا تو آپ عربی زبان بولتے تھے، اور عربی زبان میں ہی یہ کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ تو یہ آپ کے معلم یہ غلام نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اللہ کا پیغام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا ہے، اور خاص کر کے عرب کو اس وقت پڑھ کر سنایا تھا۔ اور پھر وہ غلام کے پاس سے تھوڑی دیر کے لیے جانا یا گزرنا، اس سے کیسے ایسا علم حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ علم جس نے عرب کے معاشرے کو چینج کر دیا، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان پھیل گئے، اور یہ وہ علم ہے اور یہ وہ دین ہے کہ جس میں پوری کی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، صحابہ کرام کو وہ عمل کر کے دکھائے۔ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ جس دین میں موجود ہے وہ صرف کچھ دیر گزرتے ہوئے وہاں پر ٹھہرنے سے یہ کیسے علم حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح سے وہ جھوٹ بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح مشرکین کبھی اس طرح کے سوال کرتے اور آپ کو کہتے کہ
قرآن مجید آپ پر نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن کبھی اس کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، کبھی 2 آیات نازل ہوتی ہیں، کبھی ایک سورت نازل ہوتی ہے، ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ قرآن پورے کا پورا ایک ہی دفعہ آپ پر نازل ہو جائے؟ اس طرح کے اعتراضات ذرا آپ تصور کریں کہ کس طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ایذا پہنچاتے تھے اپنی زبان سے، کس طرح سے آپ کو پریشان کیا کرتے تھے، یعنی ہر بات پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ کہنے لگے کہ پہلے یہ کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ علم اللہ کے رسول نے کسی شخص سے سیکھا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا، یہ ٹھہر کر اور ترتیب سے کیوں ایسا ہو رہا ہے، بلکہ ایک ہی دفعہ پوری کی پوری کتاب کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں یہ روایت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہتے ہیں قال المشرکون ان کان محمد یزعم نبیا فلم یعذبہ ربہ، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، تو ان کا رب ان کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ عذاب کیا دیتا ہے؟ الا ينزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ ایک ہی دفعہ قرآن مجید کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ قرآن کو کیوں نہیں نازل کرتا؟ ينزل علیہ الآیۃ والآیتین، آپ پر کبھی ایک آیت نازل ہوتی ہے، کبھی 2 آیات نازل ہوتی ہیں بس سورت، اور کبھی ایک سورت نازل ہوتی ہے۔ فأنزل اللہ علی نبیہ جواب ما قالوا، تو اس اعتراض کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیا اور فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ کافر لوگ، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ قرآن کو ایک ہی دفعہ نازل کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لنثبت، تاکہ ہم ثابت کر دیں آپ کے دل کو، آپ کو ثابت قدم کریں، اور جب آپ کو کوئی پریشانی ہو تو اس وقت قرآن کا نزول ہوتا تھا تو اللہ کے رسول کو اطمینان مل جاتا تھا۔ اب مشرکین نے یہ سوال کیا روح کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، اللہ کے رسول کو اطمینان ہو گیا اور مشرکین کو اس کا جواب مل گیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ مشرکین نے جب یہ اعتراض کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا کوئی عجمی شخص ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب نازل کر دیا۔ اور ابھی جو انہوں نے یہ سوال کیا کہ قرآن مجید ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا، تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ تو یہ مقصد تھا کہ تاکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دیا جائے، اور پھر جب کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو اس کے بارے میں قرآن مجید نازل ہو جاتا تھا۔ اور دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ تاکہ ہم ٹھہر کے اس کو پڑھیں۔ جب کچھ قرآن کا حصہ نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، پھر صحابہ کرام اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر کے اس کو پڑھا جاتا تھا۔ تو خیر مشرکین نے یہ بھی ایک اعتراض کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں نازل ہوا۔ اور اسی طرح مزید آپ سے بحث مباحثہ کرتے ہوئے مشرکین نے تقدیر کا بھی انکار کیا۔ بعض مشرکین شعراء ایسے تھے مکہ کے کہ جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین رکھتے تھے، یا وہ اس چیز کو مانتے تھے، لیکن اکثر جو ان میں سے تھے وہ اس چیز کا بھی انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کس نے زندہ ہونا ہے؟ جو انسان مر گیا اور اس کی تو ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہڈیاں بسیدہ ہوگی، ہڈیاں ختم ہوگی، دوبارہ اس کو زندگی ملے گی؟ یہ ان کے تصور میں نہیں تھا، اور اس کو ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے، اس کا انکار کر دیتے تھے۔ اور ایسے ہی تقدیر کا بھی انکار کرتے تھے۔ تقدیر کیا چیز ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے ہر انسان کے متعلق، کہ اس انسان نے دنیا میں کیا کچھ کرنا ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اور اس کی موت کب واقع ہوگی،
اس کے جتنے معاملات ہیں، یہ نیک ہوگا، بد ہوگا، یہ خوش نصیب ہوگا، بد نصیب ہوگا، اس پر کون کون سی مصیبتیں آنے والی ہیں، کون کون سی پریشانیاں آنے والی ہیں، کون کون سی خوشیاں اس کو ملنے والی ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو لکھ دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ تو مشرکین اس چیز کا انکار کیا کرتے تھے، تقدیر کو نہیں مانتے تھے، اور یہ تقدیر یہ کوئی جبر نہیں ہے انسان پر۔ اور مشرکین یہی کہتے تھے نا کہ اگر پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں کیوں ملے گی؟ یہ تو پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہے علم کے مطابق، سختی کرتے ہوئے، کسی کو مجبور کرتے ہوئے نہیں لکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ برا راستہ ہے۔ جو چاہے صراط مستقیم کو اختیار کر لے، سیدھے راستے پر چلتا رہے، اور جو چاہے انسان کو اختیار دے دیا، جو چاہے وہ کفر، ناشکری اور برے راستے کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن آخر میں رزلٹ ہوگا، نتیجہ ہوگا، اس وقت جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات تیار کیے ہیں، اور جو برے ہیں ان کو سزا ملے گی، جہنم کی صورت میں سزا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، لیکن مجبور نہیں کیا۔ ایسے نہیں کیا کہ مجبور کر دیا انسان کو کہ تو نے یہی کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے اگر آپ کسی ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں تو مینیو لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ چیزیں تیار ہیں، پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور اگر اس میں مزید اضافہ کر لیں تو اس میں پہلے سے شاید یہ بھی کوئی شخص نالج والا یا جو جانتا ہے وہ یہ بھی لکھ دے کہ آپ ریسٹورنٹ پہ آئے ہیں اور آپ نے یہ چیز کھانی ہے۔ اب مینیو بھی لکھا ہوا ہے، جو آپ نے کھانی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ مجبور تو نہیں ہیں، آپ اس مینیو میں سے چوز کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کھانا چاہتے، کچھ اور بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ یہی تقدیر کی ایک سمپل سی مثال ہے۔ ایک اور مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق مریض کی ہسٹری کو لکھ دیتا ہے، یا بسا اوقات یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص اس قدر بیمار ہو چکا ہے اور اس کو آنے والے دنوں میں یہ تکالیف متوقع ہیں، اس کی کڈنی فیل ہو سکتی ہے، اس کو اٹیک ہو سکتا ہے، اور پھر بسا اوقات ڈاکٹر یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اگر اس شخص کو کینسر ہے تو یہ اتنے عرصے تک مزید زندہ رہے گا، 6 مہینے زندہ رہے گا، سال زندہ رہے گا۔ اور کچھ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، جو مریض کے ورثاء ہوتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ بس اس کی خدمت کرو، ابھی تو اسے کچھ دنوں کا یہ مہمان ہے، کچھ دن اس نے زندہ رہنا۔ بسا اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر جو کہتے ہیں اس سے زیادہ بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی انسان فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر یہ کیوں لکھتا ہے؟ اپنے علم کے مطابق لکھتا ہے۔ اب آپ ڈاکٹر کے گلے پڑ جائیں کہ تو نے کیوں لکھا ہے؟ تو نے لکھا تھا کہ 6 مہینے کے بعد یہ شخص فوت ہوگا، تو نے اس کو فوت کیا ہے۔ ڈاکٹر اس کو نہیں فوت کر رہا، اس نے اپنے علم کے مطابق یہ سب کچھ لکھ دیا ہے کہ ایسا ایسا اس مریض کے ساتھ ہونے والا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک انسان ہے جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے، جس نے میڈیکل کو پڑھا ہے، جو تھوڑا سا انسان کی باڈی کے بارے میں جانتا ہے، وہ اس نے لکھ دیا، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ تو وہ خالق اور مالک جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو انسان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس علم کو اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس رب العالمین نے جتنی مخلوقات ہیں ان کو تقدیر کے مطابق پیدا کیا، ان کی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ انسان کو بھی ایسے ہی پیدا کیا، ان کی سب کچھ کو لکھ دیا ہے، اور یہ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ ہم نے اس کو دونوں راستے دکھائے ہیں، ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ سورہ نوح میں فرمایا کہ یہ چاہے تو شکر گزار بن جائے، اور چاہے تو یہ کفر کرنے والا، انکار کرنے والا بن جائے۔ تو تقدیر میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے،
لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے علم اور نالج کے مطابق یہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور انسان کو مجبور بھی نہیں کیا۔ تو یہ ایک تقدیر کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس پر ہر مومن کا یقین ہوتا ہے۔ ہمارے جو ارکان ایمان ہیں اس میں یہ چیز شامل ہے، آمنت باللہ ورسلہ وملائکتہ وکتبہ، اور اسی میں آخر میں کیا آتا ہے، والقدر خیرہ وشرہ، کہ اچھی تقدیر ہو بری ہو مومن اس پر یقین رکھتا ہے۔ تو مشرکین اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جاء مشرکو قریش یخاصمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القدر، کہ مشرکین آگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیسے ہے، یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں سزا کیوں ملے گی؟ تو قرآن مجید سورہ قمر کی یہ آیات نازل ہوئی، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یوم یسحبون فی النار، اس دن ان کو گھسیٹا جائے گا جہنم کی آگ میں، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، یعنی ان کے چہروں کے بل ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چہرے کا ذکر اس لیے کیا کہ چہرے پر تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور ہر شخص کا چہرہ ہی اس کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے، تو اس لیے اس چہرے کا ذکر کیا کہ ان کے چہروں کے بل ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، ذوقوا مس سقر، اور انہیں کہا جائے گا کہ جہنم کے عذاب کو چکھو۔ تم انکار کرتے تھے تقدیر کا، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، خلقناہ، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، بقدر، ایک اندازے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے، جب تک اللہ رب العالمین کا حکم ہے وہ زندہ رہے گا، اور جب اللہ رب العالمین نے یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اس کی موت اس جگہ پر اور فلاں وقت میں واقع ہونی ہے، اسی وقت ہوگی، اس سے ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہو سکتی اور اس سے ایک سیکنڈ بعد میں بھی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ ہر چیز کو، صرف انسان نہیں، فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر اور اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ تو یہ بھی مشرکین کا ایک، آپ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کا ایک سٹائل تھا یا ایک طریقہ کار تھا کہ آپ سے طرح طرح کے سوالات کرنے اور پھر انکار کرنا، تقدیر کے بھی انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ اور پھر بسا اوقات مشرکین اس طرح سے بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے کہ آپ کے پاس جو صحابہ کرام بیٹھے ہیں آپ ان کو اٹھا دیں۔ آپ کی مجلس میں جو صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا سعد بن ابی وقاص ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں، اور اگر آپ ہمیں بات سنانا چاہتے ہیں تو یہ لوگ بیٹھیں گے تو ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ ان کے اندر تکبر تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا سٹیٹس یہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، یہ عام لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں، یہ غلام ہیں، ان کے ساتھ ہم سردار، ہم بڑے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات کو سنیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے ہمیں بات سنانی ہے تو پھر ایسے کریں کہ ان صحابہ کرام کو دور کر دیں، ان کو اٹھا دیں اپنی مجلس سے، ان کو محفل سے دور کریں، جب ہمارے ساتھ میٹنگ ہو تو یہ لوگ نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ نفر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 لوگ تھے۔ فقال المشركون للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اطرد هؤلاء لا يجترعون علينا، تو مشرکین نے آ کر کیا کہا کہ ان کو دور کر دیں، یہ جو 6 بندے ہیں ان کو کیا کریں، ان کو اٹھا دیں محفل سے،
یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، ہم بھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور سعد بن وقاص ذکر کرتے ہیں کہ وہ 6 آدمی کون کون سے تھے، کہنے لگے کنت انا، ایک تو میں خود تھا، وابن مسعود، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ورجل من حذیل، اور حذیل قبیلے کے ایک شخص تھے، وبلال، اور حضرت بلال تھے، ورجلان لست اسمیہما، اور 2 اور لوگ تھے جن کے نام میں نہیں لیتا۔ تو ایک کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص، اور دوسرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، حضرت بلال تھے، اور ایک حذیل قبیلے سے تعلق رکھنے والے شخص تھے، اور اس کے علاوہ 2 اور تھے، تو کہا کہ میں ان کا نام نہیں لیتا۔ فوقع فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقع فحدث نفسہ، تو اللہ کے رسول بہت حریص تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، مسلمان بن جائیں، میرے پیغام کو سن کر قبول کر لیں۔ تو آپ کے نفس میں یہ بات پیدا ہوئی کہ چلو یہ صحابہ اکرام ہیں، یہ تو پہلے سے مسلمان ہیں، یہ اگر محفل سے چلے بھی جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ مشرکین میری بات کو سن لیں تو ممکن ہے یہ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ تو جب ایسا اللہ کے رسول نے سوچا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، اور یہ دیکھیں نا، پہلے جو اعتراض تھا کہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت کر دیں، آپ کے اندر جو پریشانی ہوتی ہے، یہ مشرکین جو پریشان کرتے ہیں، تو ثابت قدمی کے لیے پھر قرآن مجید ترتیل کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کے اس کا نزول ہوتا تھا۔ اب یہ معاملہ تھا تو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا جا کر میرے نبی کو یہ پیغام سنا دو۔ وہ پیغام کیا ہے؟ سورہ انعام اس کی آیت نمبر 52 ہے۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نہ دور کریں ان لوگوں کو، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اپنے رب سے مانگتے ہیں، جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح بھی شام بھی، یہ میرے در پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں، اور یہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے یہ صحابہ اکرام، سعد بن ابی وقاص، حضرت بلال، عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام، یہ آپ کی بات کو سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ وجہ اصل میں کہتے ہیں چہرے کو، یریدون وجہہ، کہ اللہ کے چہرے کو چاہ رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے متلاشی۔ اور اللہ رب العالمین کی جو صفات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، جیسے وجہ کا ذکر ہے، ید کا ذکر ہے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو دور نہ کریں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ یہ لوگ جو صبح و شام اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، آپ ان سرداروں کی خاطر ان کو دور نہ کریں، وہ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے، آپ کو کوئی مسیطر نہیں بنا کر بھیجا گیا، لست علیہم بمسیطر، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا آپ دروغہ نہیں ہیں کہ آپ نے زبردستی ان کو ہدایت کے راستے پر لانا ہے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ اگر کوئی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور اگر کوئی ہدایت کو قبول نہیں کرتا تو اسی کا نقصان ہے۔ تو آپ نے صرف پیغام کو پہنچانا ہے، اور پیغام کو پہنچانے میں عدل و انصاف کو قائم رکھنا ہے کہ سب کے لیے یہ پیغام، کوئی سٹیٹس کے لحاظ سے اعلیٰ شخص ہے، کسی کا سٹیٹس کم ہے، کوئی بڑے عہدے والا ہے، کوئی کم عہدے والا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی گورے رنگ کا ہے، اسلام مساوات سکھاتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ یہ جو قبائل بنے ہیں یہ تمہارے تعارف کے لیے ہیں، پہچان کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ معزز کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ معزز اور عزت والا ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ ان کو دور کر کے ان کو قریب کریں گے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اور ان میں ان صحابہ کرام کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیات نازل کر دی کہ آپ ان صحابہ کرام کو اپنی محفل سے دور نہ کریں،
وہ بڑے بڑے سردار اگر آپ کی بات کو سنتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سنتے تو ان کی مرضی ہے۔ تو اس طرح سے بھی اللہ کے رسول سے یہ لوگ بحث و تکرار کیا کرتے تھے۔ آج صرف میں ان واقعات کا ذکر کروں گا کہ مشرکین نے کس طرح سے آپ کے ساتھ مجادلہ کیا، آپ سے جھگڑا کیا زبان سے۔ جو باقی تکالیف تھی ان کا ہم ذکر کر چکے ہیں پچھلے اسباق میں، لیکن زبان سے آپ سے بحث و تکرار، سوال در سوال، تنقید، الزام تراشی، اور آپ کو برا بھلا کہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس طرح سے تنگ کرنا کہ کبھی کس طرح سے آپ پر سوالات کیے گئے اور کبھی کون کون سی شرائط لگائے گی کہ یہ لوگ بیٹھیں گے تو ہم آپ کے پیغام کو نہیں سنیں گے، ان کو دور کر دیں تب ہم آپ کے پیغام کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو تنگ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کے ایک اور واقعہ جامع ترمذی میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، قرآن مجید میں 30ویں سپارے میں 30 نمبر پر صورت ہے، سورہ عبس۔ پہلی صورت سورۃ النبا ہے، عما یتساءلون، اس کے بعد آتی ہے والنازعات، اور اس کے بعد تیسری صورت ہے سورۃ عبس۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ عبس کا مطلب ہوتا ہے تیوری چڑھانا، وتولی اور منہ کو پھیرنا۔ تیوری کا مطلب ہوتا ہے یعنی تھوڑا چہرے پہ سلوٹ کا آ جانا۔ کوئی انسان پریشان ہو تو چہرے پر کیا آ جاتی ہے؟ سلوٹ آ جاتی ہے۔ یا کبھی آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس سے آپ ملنا نہیں چاہتے یا جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو وہ آپ سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، رنگ چینج ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ چہرے پر سلوٹ آ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تیوری چڑھانا۔ اور عبسہ کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی، وتولی اور چہرے کو پھیر دیا۔ ان جاءہ الاعمی، کہ آ گیا اس کے پاس ایک نبینہ شخص۔ اعمیٰ کہتے ہیں نبینہ شخص۔ ایک نبینہ شخص آ گیا، اس کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ چہرے کو پھیر دیا اور تیوری چڑھائی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرتا، وہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا، آپ کی بات کو سن کر سمجھ جاتا۔ تو آپ نے کیا کیا کہ تیوری چڑھائی اور منہ کو پھیر دیا۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ نے نبینہ شخص کو دیکھ کر اپنے چہرے کو پھیر دیا۔ ممکن ہے کہ وہ ہدایت حاصل کر لیتا، وہ پاکیزگی حاصل کر لیتا، وہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا، وہ آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا، آپ کے سے پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ تاکہ میں پوچھ کر عمل کروں، آپ اس کی رہنمائی کرتے، لیکن آپ نے چہرے کو پھیر لیا اور ناپسند کیا۔ گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ کی گئی کہ ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ماجرا کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی فی ابن مکتوم، ایک صحابی ہیں نابینا، عبداللہ بن مکتوم ان کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ اندھے تھے، نابینے تھے۔ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل یقول یا رسول اللہ ارشدنی، تو یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میری رہنمائی کریں، مجھے کچھ بتائیں۔ وعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من عظماء المشرکین، تو اللہ کے رسول کے پاس مشرکین کے بڑے بڑے لیڈر موجود تھے، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن ابی موجود تھا، یہ بھی اپنے آپ کو سردار سمجھتا تھا۔ تو مشرکین کے بڑے بڑے لیڈر موجود تھے۔ اس روایت میں کیا الفاظ ہیں کہ عظماء المشرکین، مشرکین کے بڑے لیڈر موجود تھے۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض عنہ ویقبل علی الآخر، تو اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ وہ جو صحابی رسول تھے عبداللہ بن مکتوم، ان سے تھوڑا سا اعراض کیا اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وَيَقُولُ أَتَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسًا فَيَقُولُ لَا فَفِي هَذَا أُنزِلَ، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے، آپ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی، ایک حدیث کے الفاظ بھی ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں کے پیچھے سے کھینچ کر
جہنم سے نکالتا ہوں اور تم زور لگا کر اس میں گرنے کی کوشش کرتے ہو۔ فرمایا جیسے آگ جلتی ہے تو آگ پر وہ پروانے آ جاتے ہیں اور وہ آگ میں کودنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا میری مثال بھی ایسے ہی ہے، میں تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم اس میں کودنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا اور آپ سب کے لیے پیغمبر تھے، تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے یہ قریش کے بڑے بڑے سردار یہ بھی مومن بن جائیں، یہ اسلام کو قبول کر لیں، یہ میری بات کو سن لیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے صحابی رسول سے چہرے کو پھیرا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کا نزول فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ یہ نبینہ شخص آپ کے پاس آیا ہے، یہ ہدایت کا طلبگار ہے، یہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت مل جائے، یہ سیکھنا چاہتا ہے، اور آپ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہیں کہ جو سیکھنا ہی نہیں چاہتے، جن کے اندر تکبر ہے، جن کے اندر غرور ہے، اور جو آپ کی بات سنی انسنی کر دیتے ہیں اور سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی خاطر آپ اس صحابی رسول سے منہ کو پھیرتے ہیں، ایسا کرنا مناسب نہیں۔ تو یہ اس طرح سے مشرکین آپ کو تنگ بھی کیا کرتے تھے، پریشان بھی کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے پاس اگر یہ غریب صحابہ کرام بیٹھیں گے تو ہماری مجلس ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور ان کا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری بسیدہ ہو جائیں گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ وہ کہتے ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ عاص بن وائل یہ ایک مشرک تھا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بِأَعْظَمِ حَائِلٍ فَفَتَّهُ فَقَالَ يَا محمد، ایک ہڈی لے کر آیا، ایک بسیدہ ہڈی اس نے اٹھائی اور اس کو لے کر آ گیا اور کہنے لگا اَيَبْعَثُ اللَّهُ هَذَا بَعْدَ مَا أَرَى، یہ ہڈی دیکھیں بسیدہ ہوئی، یہ پتہ نہیں کب کی پڑی ہوئی ہے، اس پہ گوشت بھی نہیں ہے، تو اس کو اٹھا کر لے آیا، اللہ کے رسول کو دکھا کر کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ پتہ نہیں کس کی ہڈی ہے، کس پرندے کی ہے، کس جانور کی ہے، کس انسان کی ہے، یہ ہڈی ہو چکی ہے، اور اس ہڈی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ بنا لے گا، یہ کیسے ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو عاص بن وائل یہ کہنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ایسا ہوگا، یبعث اللہ ھذا ثم یمیتک ثم یحییک ثم یدخلک نار جہنم۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر کیا ہوگا، ثم یمیتک، اللہ تعالیٰ تجھے ماریں گے، ثم یحییک، اور پھر تجھے زندہ کریں گے، ثم یدخلک نار جہنم، اور پھر اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے۔ عاص بن وائل کو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ تجھے بھی اللہ تعالیٰ مارے گا اور پھر تجھے زندہ کرے گا اور پھر تجھے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 اور اس سے لے کر سورت کے آخر تک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ انسان کو کیا ہو گیا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا یہ اپنی تخلیق پہ غور نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، پانی کا ایک قطرہ، اس سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، فاذا هو خصیم مبین، اور اب یہ جھگڑا کر رہا ہے، اللہ کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہڈی سے کیسے پیدا کرے گا؟ جس اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے انسان کا جسم بنا دیا، وہ ہڈی سے نہیں بنا سکتا، اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اور پہلی دفعہ پیدا کرنا، پہلی دفعہ بنانا یہ مشکل ہوتا ہے، اور جو چیز بنی ہوئی ہو اس کو دوبارہ سے بنانا یہ تو آسان ہوتا ہے، تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کن فیکون، وہ کن کہے گا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان غور نہیں کرتا، اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے، پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، فاذا ہوا خصیم مبین، اور اس نے اپنی حالت کو بلا دیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، اور آج واضح جھگڑالو بن گیا ہے، جھگڑا کرتا ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے رسول سے جھگڑا کر رہا ہے کہ کیسے ہڈی سے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ تو مشرکین اس طرح سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کو اٹھایا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا، فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ۔ فرمایا کہ یہ مشرکین کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہم سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ انسان کب سے چلے آ رہے ہیں اور پھر یہ انسان فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو کیا ان سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے نعم، ہاں ایسے ہی ہوگا، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور پھر تم سب کو جمع بھی کیا جائے گا، صرف اٹھایا نہیں جائے گا بلکہ اللہ رب العالمین اس کے بعد تمہیں جمع بھی کریں گے۔ تو یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا، اور اس طرح سے اللہ کے رسول سے آ کر وہ بحث کیا کرتے تھے کہ کیسے انسان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ وہ سمجھتے انسان فوت ہو گیا بس ختم، اس کے بعد کس نے دیکھا ہے کیا ہونا ہے، لیکن مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی عارضی اور فانی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو بھیجا ہے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، کہ تم دنیا میں کچھ عرصہ رہو اور اس طرح سے زندگی گزارو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے تمہیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور پھر تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا کہ انسان سے سوالات ہوں گے، ان میں سے کچھ سوالات کیا ہوں گے، عن عمرہ فیما افنا، کہ انسان ہم نے تجھے زندگی دی تھی اس کو کہاں خرچ کیا، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی دی تھی تجھے جوانی کو کہاں خرچ کیا، تجھے علم دیا تھا اس کے مطابق عمل کیا کیا ہے، تو یہ انسان سے پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح مشرکین کا ایک اور اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر رسول کو بھیجا ہے تو انسان رسول بنا کر کیوں بھیجا، بشر کیوں بھیجے؟ اللہ کے رسول کیا تھے؟ بشر تھے نا، انسان تھے، کیا خیال ہے؟ تو مشرکین کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ان کو یعنی بشر کیوں ہے، اگر ہماری طرف کوئی رسول ہی بھیجنا تھا تو پھر کیا بھیجتے، کسی فرشتے کو بھیج دیتے، ہماری طرح کے ہی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں اللہ کے طرف سے آنے والا پیغام سنائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو بھی ذکر کیا، کہنے لگے، وہ کہا کرتے تھے، سورہ اسراء ہے، اس کی آیت نمبر 94 اور 95 ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ کہنے لگے کہ ان کو، لوگوں کو کس چیز نے روکا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں؟ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اذ جاءہم الہدیٰ، جب ان کے پاس ہدایت والی بات آ گئی تو کہنے لگے الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ہم اس رسول پر نہیں ایمان لانے والے۔ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ یہ تو بشر ہیں، یہ تو کھاتے پیتے ہیں، یہ تو ہماری طرح ہی ہیں، ہم بشر رسول نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، پیارے رسول آپ کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین پر ملائکہ ہوتے، فرشتے ہوتے، اور وہ اطمینان کے ساتھ زمین پر چل رہے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر آسمان سے ہم ان کی طرف ایک فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیتے۔ تو اگر تم انسان ہو تو تمہیں سکھانے والے بھی انسان ہیں، معلم وہ بھی انسان ہیں، اور اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو پھر ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تو اس طرح سے
وہ آپ سے مجادلہ کرنے کی، بحث اور تکرار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور تنقید برائے تنقید اور اس طرح کے سوالات کرنا، اور اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین پریشان کیا کرتے تھے۔ ایک آخری روایت بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ مشرکین بحث کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سن رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی اتنے یہ بدبخت لوگ تھے کہ اگر انسان مخلوق ہے ایک، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اگر انسان سن سکتا ہے تو وہ رب العالمین جو خالق اور مالک ہے وہ نہیں سن سکتا؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین وہ نہیں دیکھ سکتا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں یہ روایت ہے کہ بیت اللہ کے قریب 2 قریشی اور ایک ثقفی، یا 2 ثقفی تھے اور ایک قریشی تھا، یہ جمع ہو گئے۔ قریشی مطلب یہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بھی قریش تھا، تو 2 قریش قبیلے سے تعلق رکھنے والے شخص تھے، اور ایک بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والا شخص، یا ایسے تھا کہ 2 بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والے شخص تھے اور ایک قریشی تھا، قریش سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ کثیرۃ شحم بطونہم، موٹے تازے لوگ تھے، پیٹ ان کے بہت زیادہ نکلے ہوئے۔ قلیلۃ فقہ قلوبہم، لیکن سمجھدار نہیں تھے، ان کے دل نہیں کام کرتے تھے، یعنی سمجھتے نہیں تھے۔ فقال احدہم اترون ان اللہ یسمع ما نقول، تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے؟ قال الآخر، تو دوسرا کہنے لگا یسمع ان جہرنا ولا یسمع ان اخفینا، ایک کہنے لگا کہ اگر جب بلند آواز سے بولیں گے نا تو اللہ تعالیٰ سن لے گا، اگر ہم آہستہ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں سن سکتا، نعوذ باللہ۔ وقال الآخر، اور دوسرا کہنے لگا ان کان یسمع اذا جہرنا فانہ یسمع اذا اخفینا، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری بلند آواز کو سنتا ہے تو پھر آہستہ ہم بولیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ بحث کرنے لگے، آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ تو ایک کہنے لگا کہ اگر بلند آواز سے بولیں گے تو پھر سنتا ہے، اور اگر ہم آہستہ بولیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، اور دوسرا کہنے لگا کہ بلند بولو گے یا آہستہ بولو گے اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کو نازل کر دیا، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، کہ تم جو بات بھی چھپاتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور جو بھی تم چھپاتے ہو، أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، تمہاری یہ سننے کا جو آلہ ہے یہ اس پر گواہ ہیں، قیامت کے دن اگر تمہاری زبان نہیں بولے گی تو یہ بول کر گواہی دیں گے، ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلد یہ سب گواہ ہیں۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ؟ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، اور تمہارے جو جسم کے اعضاء ہیں یہ بھی اس بات پر قیامت کے دن گواہی پیش کریں گے۔ تو اس طرح سے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کیا کرتے تھے، بحث اور تکرار کیا کرتے تھے، اور طرح طرح کے سوالات کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور آپ یہی سمجھ لیں کہ انہی تکالیف اور اس کے علاوہ دیگر تکالیف، جیسے صحابہ کرام کو ستایا گیا، صحابہ کرام کو پریشان کیا گیا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی والدہ، آپ کے والد کو کس طرح سے ستایا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پریشان کیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے ان غلاموں کو آزاد کیا تھا کہ تاکہ یہ مشرکین کی تکالیف سے بچ جائیں۔ تو یہ واقعات ہم اس سے پہلے دروس میں بیان کر چکے ہیں۔ تو جب اس طرح کے حالات تھے اور مکہ میں رہنا مسلمانوں کے لیے بڑا ہی دشوار ہو چکا تھا، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اجازت ملی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی صحابہ کرام کو یہ اجازت دی گئی کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ پھر حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی، حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ اس
واقعے کو اور ہجرت حبشہ کیسے ہوئی اس کو انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کے واقعات کو سننے کی، سمجھنے کی اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔